والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیوں، آج جب شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے شروع کیا اور کہا لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی اختیار کرو. قرآن مجید کی جو تقوی پر ابھارنے والی 3 مشہور آیتیں ہیں ان کو بھی شیخ محترم نے پڑھا اور پھر ہمیں کہا کہ میرے بھائیوں، غش یعنی دھوکہ دھڑی اور چوری یا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں 2 نمبری کرنا، یہ ایک بہت ہی قبیح اور بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے، بہت ہی گندی حرکت ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. شیخ نے کہا کہ میرے بھائیوں، غش میں سے یعنی دھوکہ دھڑی اور 2 نمبری میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو وہ انسان اس ذمہ داری میں 2 نمبری کرے یا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے. جیسے کسی کو اللہ رب العالمین نے کوئی منصب دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ الگ برتاؤ کرے اور کچھ لوگوں کے ساتھ دوسرا برتاؤ کرے. یعنی جس کو ہم 2 اکھیائی بولتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ الگ برتاؤ ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ دوسرا برتاؤ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ ہمیں اچھا اور انصاف اور عدل پر مبنی جو ہے برتاؤ کرنا چاہیے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ میرے بھائیوں، غش میں سے 2 نمبری میں سے یا دھوکہ دھڑی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم بیع و شراء کے اندر، خرید و فروخت کے اندر 2 نمبری کریں، دھوکہ دھڑی کریں. شیخ نے کہا کہ اگر ہم کوئی سامان بیچ رہے ہیں، اس میں کوئی عیب ہے، اس کو ہم بیان نہ کرتے ہوئے کسی سامان بیچ دے رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ 2 نمبری ہے، یہ بھی دھوکہ دھڑی ہے، یہ بھی چوری ہے، یہ بھی جو ہے کی ہوئی حرکت ہے. ہم اور آپ یا بہت سارے لوگ دھوکہ دے کر کے لوگوں سے زیادہ پیسہ کمانے کو بہادری کہتے ہیں یا اپنی جو ہے چالاکی کہتے ہیں. یہ چالاکی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے جب معاملات کریں، لوگوں کو بیچ رہے ہیں، ہمارے سامان میں کوئی جو ہے کمی ہے، ہمارے سامان میں کوئی جو ہے خرابی ہے تو اس کو ہم بیان کر دیں اور کہیں کہ آپ کو لینا ہے تو لیں، یہ خرابی اس کے اندر ہے. کیونکہ اسلاف کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب وہ کوئی چیز بیچتے تھے اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی تھی تو وہ اس کو بیان کر دیتے تھے، بتا دیتے کہ بھائی یہ چیز ہے، اس میں اتنی خرابی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ بازار میں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کا ایک ڈھیر دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ جو ہے اندر مارا تو دیکھا کہ اندر جو ہے بھیگے ہوئے گیہوں ہیں، بھیگا ہوا اناج ہے اور اوپر سے اچھا اناج جو ہے لگا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کھانا بیچنے والے، اے اناج بیچنے والے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اندر تو تیرا بھیگا ہوا اناج ہے اور اوپر سے اچھا اناج، ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہو گئی تھی، اس لیے میں نے جو ہے اوپر اچھا لگایا تاکہ لوگ خرید لیں اور جو ہے نیچے میں نے جو ہے خراب لگایا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو چوری کرے گا، دھوکہ دھڑی کرے گا، 2 نمبری کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جب ہم کوئی سامان بیچ رہے ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سامان کی اچھائی اور برائی کو بتا دیں. یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لینے کے لیے اچھے سامان، برے سامان کو اچھا بتا دیں. ایسا کرنا جو ہے بہت گری ہوئی حرکت ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ غش اور دھوکہ دھڑی میں سے حرام چیزوں کا بیچنا ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی دکان ہے، ہم اس سے جو ہے لوگوں کو سامان بیچ رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی حرام چیز بھی لا کر اپنے دکان میں بیچیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ بھی غش اور دھوکہ دھڑی اور 2 نمبری میں سے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حرام چیزیں اپنے دکانوں میں اور اپنے جو ہے فروخت کی جگہوں پہ ہم نہ رکھا کریں. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو جو ہے حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی اللہ رب العالمین حرام کر دیتے ہیں. یعنی جو چیز حرام ہے اس کو بیچ کر کے ہم اس کی قیمت اگر کھائیں گے تو وہ بھی حرام ہے.
بیچ کر کے قیمت لینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی. جو چیز حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اس کی قیمت جو آپ کے جو ہے کمائی میں آئے گی وہ بھی حرام نہیں ہوتی. یہ طرح سے شیخ نے کہا کہ غش اور دھوکہ دھڑی میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جو ہمارا عقد ہو, جو ہمارا معاہدہ ہو, اس کو پورا نہ کریں. عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے ہیں, وہ بھی جو ہے دھوکہ دھڑی کا کام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو, عقد کو پورا کیا کرو اور وعدہ خلافی اور عہد شکنی نہ کیا کرو. اس طرح سے شیخ نے اور ساری صورتیں جو ہے غش کی بتائیں اور کہا کہ یہ جو غش ہے, چوری ہے, دھوکہ دھڑی ہے, دو نمبری ہے, یہ اچھے لوگ نہیں کرتے ہیں. وہی لوگ کرتے ہیں جو گرے ہوئے ہوتے ہیں, گھٹیا قسم کے لوگ, خسیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم دھوکہ دھڑی اور غش اور جو ہے دو نمبری سے بچیں, خود بھی اور اپنے سماج اور معاشرے کو بھی اس بیماری سے اور اس قبیح عادت سے بچانے کی ہم کوشش کریں. اس کے بعد میرے بھائیوں شیخ اکرم نے دوسرا خطبہ جب شروع کیا تو کہا میرے بھائیوں, اور خاص طور سے جو دکان والے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں ہمیں چاہیے کہ ہم جب خرید و فروخت کریں تو ہم خرید و فروخت کے وقت کشادہ دلی سے خرید و فروخت کریں. مطلب کیا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی خریدنے والا آئے تو اس کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, ہم سچ بولیں, ہم جھوٹ نہ بولیں. اس طرح سے ہم ان سے جب گفتگو کر رہے ہوں تو ہم جو ہے مناسب ریٹ لگا کر کے گفتگو کر رہے ہوں, نہ آپ کا نقصان ہو نہ سامنے والے کے جیب کو آپ کاٹ رہے ہیں. بالکل مناسب انداز میں, مناسب ریٹ میں ہم اپنے سامانوں کو بیچا کریں, ورنہ جو ہے ہمارا عمل جو ہوگا وہ غش اور دھوکے میں شمار ہوگا. اور ہم جو جھوٹ بول کر کے جو ہے لوگوں کو بتایا کرتے ہیں کہ واللہ یہ اتنے کی, اس کی قیمت اتنی ہے, واللہ اس کی قیمت اتنی ہے, مجھے گھاٹا ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اس غش اور دھوکے میں جو ہے شامل ہیں. شیخ نے آگے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس تاجر پر رحم فرمائے جو جب بیچتا ہے تو سماحت کے ساتھ دیتا ہے. یعنی کسی نے کہا کہ بھائی میرے پاس اتنا ہی پیسہ ہے, نقصان نہیں ہو رہا ہے, چلو ہاں لے لو. کسی سے بیچنا ہے, کسی سے خریدنا ہے, بالکل یعنی اچھے انداز میں بات کرتے ہوئے, بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان بیع و شراء کو مکمل کرتا ہے. کسی کو قرض دیا ہوا ہے, آج سامنے والے کے پاس نہیں ادا کرنے کی طاقت, اور تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور تھوڑا جو ہے میں آپ کو مہلت دے رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں دعائیں کی ہیں. اور جو اس کے برعکس ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خرید و فروخت میں ان تمام امور کو دھیان دیں کہ ہم دھوکہ دھڑی نہ کریں, ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں, ہم جھوٹ نہ بولیں, اور اسی طرح سے جو ہے ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب معاملات کریں تو اچھے انداز میں معاملات کریں. گالی گلوچ اور اس طرح سے جھوٹ, چغل خوری, اس طرح کی باتیں ہم جو ہے میرے بھائیوں اپنے خرید و فروخت میں نہ کریں. کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جب ہم جو ہے دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو ہمارے تجارت سے برکت نکل جاتی ہے. ہم کمائیں گے خوب لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوگا, کہاں سے آیا کہاں گیا پیسہ اس کو ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. تو یہ ساری باتیں آج شیخ نے جو ہے خطبے کے دوران کہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی. میرے بھائیوں یہ خطبے کا مختصر خلاصہ تھا. آج کا جو درس ہے ہمارا, درس حدیث جس کو ہم الحمدللہ ہر ہفتے جو ہے سنا کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری روایتیں وارد ہیں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر کثرت کے ساتھ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے علاوہ پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی 2-4 دن چھوڑ کر کے, کچھ دن چھوڑ کر کے پورے شعبان کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں میرے بھائیوں کثرت سے اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس استطاعت ہے, ہم رکھ سکتے ہیں اور ہمارے کام میں اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کریں. میرے بھائیوں ایک حدیث 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت میں ہے. اس کا کیا معنی ہے, اس کا کیا مفہوم ہے, وہ بھی آئیے ہم جان لیتے ہیں. اور یہی آج ہمارے درس کا آخری جو ہے مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شروع شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے تو وہ آدھے شعبان کے بعد روزہ رکھے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن کوئی ابھی نہیں رکھ رہا ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرے تو اس کے لیے ممانعت ہے، وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے ایک دن چھوڑ کے دوسرا دن، جیسے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں نا کہ جمعرات اور پیر کا روزہ کوئی رکھ رہا ہے نا، اس طرح سے جو ہے کوئی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا روزہ رکھ رہا ہے جس کو صیام داؤدی کہتے ہیں، تو اس طرح کے جو روزہ رکھ رہا ہے تو ان کے لیے ممانعت نہیں ہے وہاں پہ۔ ممانعت کہاں پہ ہے کہ کوئی شخص عمدن 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی جو ہے کوشش کرے لگاتار، یا چھوڑ کر کے بھی، تاکہ جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے لیے کمزور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمیں اگر پہلے شعبان سے ہم نے شروع کر دیا تو ہم آخر تک رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم صرف 15 سے شروع کر رہے ہیں کہ اب روزہ رکھیں گے ہم، تو وہاں پہ اس کے لیے ممانعت ہے۔ حدیث میں ممانعت وارد ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ روزہ نہ رکھیں۔ ہم پہلے سے اگر رکھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا ہم ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن ہمیشہ سالوں بھر روزہ رکھتے ہیں، یا جو ہے پیر جمعرات کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف اگر 15 شعبان کے بعد کوئی جو ہے روزہ رکھنے کی شروعات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو ہے رمضان میں کوئی جو ہے شک نہ ہو وغیرہ، خاص طور سے جو آخری رمضان کے آخری دن 29 یا 30 کو روزہ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کی تاریخ، رمضان کا چاند اتر آ گیا ہو، ہمیں نظر نہ آئے ہو، احتیاط میں جو روزہ رکھتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے، تو ایسے لوگ جو ہے غلط کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ ابو القاسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ مختصر سا درس تھا کہ ہم شعبان میں اگر روزہ رکھ سکتے ہیں، کثرت سے روزہ رکھنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس مہینے میں نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو شعبان کے نصف کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت ہے وہ دن کے لیے ہم نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم جو سنیں جو کہیں، اللہ رب العالمین کو کہنے سننے زیادہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے نیک عمل رمضان رکھے، ہمارا خاتمہ ہو نیک عمل کرو۔ اللہ رب العالمین سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے جو پریشان ہے ان کو جو ہے پریشانی کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ اللہ رب العالمین سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنوبهم فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔